الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر حاضرین و سامعین، اللہ جل جلالہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور جو بندے اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کو اپنا رب، اپنا پروردگار، اپنا خالق و مالک مانتے ہیں، اور پھر جو بندے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں وہ بندے تو اللہ کو بہت ہی محبوب، بہت ہی پسندیدہ ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، دوڑ لگو۔ کسی میدان میں کچھ لوگ دوڑ رہے ہو، ہر آدمی چاہتا ہو کہ میں پہلے وہاں ہدف تک پہنچ۔ اللہ یہ کہہ رہا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی جانب سے ملنے والا عظیم الشان تحفہ، وہ کیا تحفہ ہے؟ گناہوں کی بخشش۔ اس کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ، اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس قسم کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ فلاں کا گھر بڑا ہو گیا تو میرا گھر بھی بڑا ہونا چاہیے، فلاں کی گاڑی ایسی ہو گئی ہے تو میری بھی ایسی ہونی چاہیے، فلاں کی زندگی کا اسٹیٹس یہ ہے تو میرا بھی ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے یہاں کہیں ترغیب نہیں دی، بلکہ یہاں تو یہ ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں باہمی ایک دوسرے پر فخر کرنے نے کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں دنیا میں، اس چیز نے تمہیں تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ الہاکم التکاثر، اس نے تو تمہیں تباہ کر دیا، اس سوچ نے تو تمہیں برباد کر دیا، اس سوچ نے تو تمہاری نظریات کو خراب کر دیا، اس سوچ نے تو تمہارے عقائد کو تباہ کر دیا ہے، اس سوچ نے تو تمہیں آخرت سے غافل کر دیا ہے، اس سوچ نے تو تمہیں اللہ سے دور کر دیا ہے کہ میں دنیا کے معاملے میں اس سے آگے بڑھوں، اس سے آگے بڑھوں، اس سے آگے۔ یہ چیزیں نہیں ہیں آگے بڑھنے کی۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ پڑو، جلدی کرو، دیر نہ کرو، اپنے پروردگار کی بخشش اور مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اللہ کی طرف سے ملنے والا عظیم الشان تحفہ
تمہارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، تمہیں خلاصی مل جائے جہنم سے آزادی مل جائے اور جنت کا داخلہ ہو جائے، اللہ کی قسم سب سے بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ رب راضی ہو جائے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اس رب نے اپنے بندوں کو اپنی ذات سے تعلق قائم کرنے کے لیے، اپنی ذات سے راضی کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی مانگنے کے لیے کئی مواقع عطا فرمائے ہیں۔ ان مواقع میں سے ایک موقع رمضان کا بھی، جو بالکل ہمارے سر پر آ چکا ہے۔ اس کا شوق مجھے اور آپ کو کیا ہے؟ آج سے 1 ماہ پہلے بھی ہم اسی طرح سے تھے، آج بھی اسی طرح سے۔ 29 شعبان کل چاند نظر آنے کا امکان ہے، مثلاً اس دن بھی ہماری کیفیت اسی طرح سے ہوگی۔ لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کی آمد کی خوشی کہاں سے؟ رجب سے منانا شروع کرتے تھے۔ آپ کو رجب کا مہینہ داخل ہوتا ہی خوشی ہونا شروع ہو جاتی تھی کہ رمضان آ رہا ہے۔ شعبان کا مہینہ مکمل تیاری میں گزارتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان المبارک کے لیے مشق ہو جائے۔ جیسے ہم فرض نماز سے پہلے سنتیں ادا کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں تاکہ ہمارے فرض اچھے ہو جائیں، اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا معمول تھا کہ اپنے صدقات اور اپنی زکات اور اپنے اموال شعبان میں نکالنا شروع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ شعبان میں نکالنا شروع کر دیتے تھے تاکہ یہ مال غربا کے گھر میں پہنچے گا تو وہ رمضان کا مہینہ صحیح گزار سکیں گے۔ ہمارے یہاں فطرہ کب ہوتا ہے؟ عید والے دن۔ سوچو تو صحیح، مقصد کیا ہے فطرے کا؟ ہدف کیا ہے اس فطرے کا؟ اس مال کا مقصد کیا تھا؟ اس مال کا مقصد تھا غریب کو عید میں شریک کرنا، غریب کو عید کی خوشی میں شریک کرنا۔ اور آپ دے رہے ہو کب؟ عید کی نماز میں جاتے وقت۔ اب کب غریب تک پہنچے گا؟ کب غریب اپنی ضرورت کی چیز خریدے گا اور کب وہ آپ کی خوشی میں آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم معمول کیا تھا؟ عرض کر رہا ہوں شعبان سے بہت زیادہ اہتمام تھا۔ اور پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بڑا عجیب جملہ تھا، بڑا عجیب کلمہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلون، کون آ رہا ہے تمہارا استقبال کرنے کے لیے اور کس کا تم استقبال کر رہے ہو؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، ارے کون آ رہا ہے تمہارا استقبال کرنے کے لیے اور تم جس کے استقبال کے لیے منتظر ہو، کون آ رہا ہے؟ صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا، شاید کوئی آ رہا ہے، نظر تو کوئی نہیں آیا۔ وہی مجموعہ جو مسجد میں روز مرہ کا ہے، کوئی ایسا آدمی تو آیا نہیں۔ پھر آپ نے یہ جملہ دہرایا، ارشاد فرمایا ماذا یستقبلکم وتستقبلونہ، کون ہے جو تمہارا استقبال کرنے آ رہا ہے اور تم اس کا استقبال کرنے آ رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا، اللہ کے رسول اسینزل الوحی، کیا وحی نازل ہو رہی ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ شاید کوئی وحی کا اہم حکم آ رہا ہے تو آپ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر ارشاد فرمایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اللہ کے رسول کیا کوئی دشمن مدینہ پر حملہ آور ہو رہا ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر اللہ کے رسول ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے، کون ہے، کس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور تم اس کا استقبال کر رہے ہو اور وہ تمہارا استقبال کر رہے ہیں، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا رمضان کا مہینہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہے۔ خوشی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس کی پہلی رات سے ہی اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی خوشی دیکھو، اللہ کے نبی کی خوشی دیکھو۔ مومن کو تو یہ خوشی ہے، مومن کی تو یہ خوشی ہے کہ اس کا رب راضی ہو جائے، مومن کی تو یہ خوشی ہے کہ جناب اس کے لیے جنت کا سامان تیار ہو جائے، جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل جائے،
مسجد نبوی میں مال کا ڈھیر لگ گیا، کیسر و کسرا کے خزانے آگے اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا مسجد میں کہ جناب اگر ڈھیر لگا ہوا ہے اور اس طرف سے کوئی اونٹ گزارا جائے اور سب سے قداور اونٹ اور اس قداور اونٹ پر ایک لمبے قد کا آدمی سوار ہو کر وہاں سے گزرتا، ادھر سے بیٹھے ہوئے آدمی کو وہ اونٹ نظر نہ آتا، کتنا بڑا ڈھیر ہوگا، چھت کو تو چھو رہا ہوگا نا، آخر اونٹ کا قد، پھر اونٹ پر ایک بڑا آدمی بیٹھے، یہ کیا آیا؟ مال۔ کتنی خوشی ہونی چاہیے اور کتنی خوشی ہونی چاہیے، اور خوشی اس خوشی کے اندر پھر کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پاس مال اور دولت آتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کنارے میں بیٹھے ہوئے رو رہے، لوگوں نے کہا حضرت آج کوئی رونے کا دن ہے، اتنا مال آیا اور اتنا پیسہ آیا، رونے کا دن ہے؟ کہا اللہ کے بندو اگر اس مال میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ مجھ سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کو دیتا اور ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا۔ اس میں خیر نہیں ہے، یہ خوشی کی چیزیں نہیں ہیں بھائی۔ اصل خوشی تو یہ ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، اصل خوشی تو یہ ہے کہ میری جنت کا فیصلہ ہو جائے، اصل خوشی تو یہ ہے کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے آتا ہے، تو اس مبارک مہینے کے اندر جو کام کرنے ہیں، جن کاموں سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، میں اعمال بتلاؤں گا، آپ نے یاد کرنے ہوں گے، میں انگلیوں پر گن کر بتاؤں گا، آپ نے یاد کرنے ہوں گے اور یاد کر کے ان پر عمل کرنا ہوگا۔ بہت آسان ہے کہ آپ نے رمضان کیسے گزارنا ہے، کیا کرنا ہے اس میں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی تفصیل سے بات ہوتی رہے گی، لیکن ابھی سے آپ یہ خلاصہ جو ہے یہ ذہن میں رکھیے گا اور اس خلاصے کو اپنے گھر میں بھی بتائیے، گھر میں بھی مذاکرہ کیجیے۔ رمضان المبارک میں 4 کام کرنے کے اور 1 کام نہ کرنے کا، 5 چیزیں ہوں گی۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 صیام رمضان، رمضان کا روزہ نہ چھوٹے بھائی، یہ روزہ ساری زندگی کوئی رکھتا رہے، رمضان کے چھوٹے ہوئے روزے کے ثواب وہ نہیں پا سکتا۔ ساری زندگی 70 سال رکھتا رہے، پورے سال میں کوئی روزہ نہ چھوڑے، رمضان کے 1 روزے کے چھوٹے ہوئے کا ثواب، خیریں اور برکتیں وہ نہیں حاصل کر سکتا۔ روزہ نہ چھوٹے، جوانوں روزہ نہ چھوٹے، بزرگوں بغیر عذر کے روزہ نہ چھوٹے، بیماری سفر مستثنا ہے، ویسے ملازمت مزدوری، دن کو مزدوری کر رہے ہو، روزہ نہ چھوٹے، روزہ نہ چھوٹے، لیکن روزے کو روزے کی طرح رکھنا ہے۔ روزے کا معنی صرف کھانا پینا، اس سے اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، آنکھ کو بھی گناہ سے بچانا، کان کو بھی گناہ سے بچانا، زبان کو بھی گناہ سے بچانا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روزے سے ہو اور اگر کوئی آدمی آپ سے بحث مباحثہ کرے، گالی دے، گالی برا بلا کہے، تو یہ نہیں کہ اس نے 1 دی تو تم 2 دو، اس نے 2 دی تو تم 4 دو، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، اگر کوئی آدمی تمہیں برا بلا کہے اور گالی دے تو تم چپ ہو جاؤ اور تم یوں کہو بھائی صائم، بھائی میں روزے دار، بھائی میرا روزہ ہے، بھائی میں اپنا روزہ خراب نہیں کروں گا۔ پتہ چلا کہ گالی سے، زبان کے غلط استعمال سے روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے پہلا عمل ہے صوم رمضان، صیام رمضان، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا، خوشی سے صبح اٹھنا، خوشی سے افطار کرنا۔ اب افطار کا وقت آ گیا، اے اللہ تیرے ہی نام پر رکھا تھا، تیرے ہی نام پر افطار کرتا ہوں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کیا خوب دعا ہے، تیرے ہی لیے رکھا ہے، تیرے لیے رکھا ہے اور تیرے ہی دیے پر افطار کر رہا۔ لذت آئے صبح سحری کھاتے ہوئے بھی اور شام افطار کرتے ہوئے بھی لذت آئے کہ ایک عبادت میری مکمل ہوئی، الحمدللہ۔ بھوج نہ سمجھنا روزے کو،
بوجھ نہ سمجھنا روزے کو. شریعت نے رخصت ہر طرح کے دی ہے کہ دل کو اگر تم نڈھال ہو گے تو ٹھیک ہے ترک کر دو. دل کو اگر تم اتنے نڈھال ہو گے کہ تمہیں کسی اچھے ماہر ڈاکٹر نے بتا دیا اگر نہ توڑا روزہ تو تم مر جاؤ گے, بیمار ہو جاؤ گے, بیمار پر چھوڑ دو روزہ. اب جبر نہ کرو, اب زبردستی نہ کرو. اب شریعت نے رخصت دی ہے, اجازت دی ہے, اس کو استعمال کرو. نہیں کرو گے گناہ گار ہو. عصر کا وقت تھا, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا روزہ توڑ دو. شدید پیاس سے نڈھال ہو گئے لیکن کچھ نے توڑا, کچھ نے نہیں توڑا. وقت کیا بچ گیا؟ تو آپ نے فرمایا اولئک العصاۃ, اولئک العصاۃ, یہ روزہ رکھنے والے گناہگار ہیں, یہ روزہ رکھنے والے گناہگار ہیں. جب اللہ کا حکم آیا تو کیوں جبر کر رہے ہو؟ جب تمہیں بتا دیا کہ اب افطار کر دو اور اب روزہ چھوڑ دو, تم روزہ توڑ دو, نڈھال ہو گئے ہو تو کیوں نہیں توڑ رہے؟ تو یہ ہے روزہ. دوسرا ہے قیام رمضان, رات کا قیام کرنا. بھائی رات کا قیام, نماز تراویح کے ساتھ رات کا قیام کرنا. نماز تراویح میں قرآن مقدس کا از اول تا آخر سننا, از اول تا آخر قرآن مقدس کا سننا یہ سنت ہے. میں جو لفظ کہہ رہا ہوں غور فرمائیے, میں کہہ رہا ہوں یہ لفظ سنت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریقے کو, ان کی سنت کو لازم پکڑنا. ابو بکر کا بتایا ہوا طریقہ بھی آپ نے سنت قرار دیا, عمر کا بتایا ہوا طریقہ بھی آپ نے سنت قرار دیا, عثمان کا بتایا ہوا طریقہ بھی آپ نے سنت قرار دیا, علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا طریقہ بھی بتایا ہوا آپ نے سنت قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دن مسجد میں آ کر نماز تراویح ادا کی. لوگوں کی کثرت اتنی ہو گئی, خیال ہونے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے, آپ علیہ السلام پر قربان جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی رعایت فرماتے ہوئے پھر آپ تیسرے دن کے بعد باہر تشریف نہیں لائے, پھر آپ نے اپنے گھر میں ادا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اب وہ خدشہ ختم ہو گیا, اب وہی تو نہیں آئے گی, اب اللہ کا حکم تو نہیں آئے گا کہ بھئی فرض کر دو نماز تراویح کو, وہ خدشہ ختم ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کیا اور ان کے پیچھے سب صحابہ کو جمع کیا, اور اس طرح سے نماز تراویح کا اہتمام ہوا اور قرآن کریم پڑھا گیا. تو یہ ہے قیام رمضان. اور قیام رمضان جب روزہ انسان رکھتا ہے, خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے, کھانے پینے سے روکتا ہے, تو آدمی کے گناہ دھلتے ہیں. اور جب رات کا قیام کرتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اسے نور نصیب ہوتا ہے, معرفت نصیب ہوتی, اللہ کی محبت دل میں آتی. سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ کی محبت آتی ہے. لیکن میرے پیاروں, سمجھ میں آنا چاہیے, اتنا تو آنا چاہیے کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے. ایسے حافظ کو تلاش کرو جو آرام سے ٹھہر کر قرآن پڑھے. ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کریم کا حکم ہے کہ آرام سے ٹھہر کر ایک لفظ علیحدہ کر کے پڑھا جائے. اتنا تیز پڑھنا کہ پیچھے والے کو سمجھ میں نہ آئے, ایسے پر قرآن کریم لعنت کرتا ہے. بھائی خوب اچھی طرح سے سمجھ لے, میرے لفظوں کو بہت اچھی طرح سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ایسا تیز پڑھنا حفاظ کے لیے بھی منع ہے. کل انشاءاللہ ہفتے کو مغرب سے عشاء کے بعد حفاظ کی ہم نے نشست رکھی ہے. ہم چاہیں گے کہ ہم حفاظ کو بھی سکھائیں کہ کس طرح سے قرآن کریم پڑھا جاتا ہے, کس انداز سے پڑھا جاتا ہے, کتنا تیز رفتاری کے ساتھ پڑھنا چاہیے. مقتدیوں کی خوشی کے لیے کہ جناب مقتدی کا واہ چاہیے, حافظ صاحب تو ماشاءاللہ ہی ہے بھائی, اور یہ حافظ صاحب نے تو بڑا جلدی فارغ کر دیے تھے. یہ مہینہ اسی کام کا ہے کہ گناہ بخشوائیں, یہ مہینہ اسی کام کا ہے کہ قرآن سے تعلق قائم کریں, یہ مہینہ اسی کے لیے آیا ہے کہ ہم رات کو قرآن کریم سنیں. لیکن یہاں تو بھاگ رہے ہیں,
سلف الصالحین کا یہ بھی طریقہ رہا ہے کہ رمضان المبارک کے 3 عشروں میں 3 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے، پہلے عشرے میں 1، دوسرے میں دوسرا، تیسرے میں تیسرا، یہ بھی طریقہ رہا ہے۔ چلو کم از کم یہ سنت ہے کہ آپ پورے رمضان میں 1 ختم کر لیں، 1 ختم کر لیں، آپ از اول تا آخر سنیں۔ کچھ میرے دوست، میرے بچے، میرے جوان پیچھے بیٹھے رہتے ہیں، جب امام اللہ اکبر جانے لگتا ہے، اللہ اکبر رکوع میں، تو پھر وہ شامل ہوتے ہیں، تو ان کے قرآن کا اتنا حصہ رہ گیا جو انہوں نے گپ شپ میں وقت گزارا نا، وہ حصہ قرآن کا رہ گیا۔ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو، آرام سے پڑھو، حافظوں سے کہو اگر حافظ تیز پڑھے تو اس کو روکو، آرام سے پڑھے، ٹھہر کر پڑھنا، تدبر کے ساتھ پڑھنا۔ پھر اس میں جو ایسی آیات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں جس میں اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہے، رونے کی کیفیت بننی چاہیے۔ جہاں اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ آئے وہاں اللہ تبارک تعالیٰ سے خوش ہو کر آدمی اللہ سے رحمت مانگے۔ کس طرح سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، یہ قرآن۔ ایک آدمی کسی سے ہم کلام ہوتا ہے، اور ہم کلام ہونے میں بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میری ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا، آرام سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو میری ایک بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، اور اگر یہی تقریر میں اتنی تیزی سے بولنا شروع کروں تو آپ کہیں گے پتہ نہیں سب کو کیا ہو۔ ایک ہی سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہاں سے جا رہا ہے یہ اللہ کا بندہ، کس جگہ سے جا رہا ہے، نہیں پکڑ پاتے اس کو۔ ارے ظلم ہے قرآن کے ساتھ، اللہ کی قسم ظلم ہے، پیچھے کھڑے ہونے والا بھی ظالم ہے، پڑھنے والا بھی ظالم ہے۔ ٹھہر کر پڑھو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کتنا وقت لگے گا بھائی؟ ایسا پڑھنے میں 15 منٹ زیادہ ہو جائیں گے، 10 منٹ زیادہ ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ 10 منٹ کہاں لگے؟ مسجد میں لگے، اللہ کے گھر میں لگے، بادشاہ کے گھر میں آپ کہو آدھا گھنٹہ اور گزر جائے، دیکھ لیتے دائیں بائیں مزے لوٹ لیتے ہیں، اللہ کے گھر میں 10 منٹ اور لگ گئے، کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اس سے زیادہ تیز نہ پڑھو، ایک ایک حرف سمجھ میں آنا چاہیے، ایک ایک لفظ سمجھ میں آنا چاہیے۔ آپ اپنے حافظ صاحب کو لگام دو، حافظ صاحب آہستہ آہستہ آہستہ، تو نے اپنا مسلح صرف پورا نہیں کرنا ہے، ہم نے قرآن کریم سننا ہے، ہم نے سننا ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھواؤ، ٹھہر ٹھہر کر پڑھواؤ۔ صیام رمضان، قیام رمضان، 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات ختم قرآن، خود از اول تا آخر پورا قرآن ختم کرنے کی رمضان میں کوشش کیجیے گا۔ ایک ایک پارہ روزانہ پڑھتے رہو، ہر نماز سے پہلے، ہر نماز کے بعد، 5 منٹ نماز سے پہلے، 5 منٹ نماز کے بعد آپ وقت دیں گے، آسانی کے ساتھ ایک پارہ آپ کا روزانہ ختم ہو جائے گا۔ 29 کو آپ قرآن کریم آپ کا ختم ہو جانا چاہیے۔ 2 ختم کر لیے سبحان اللہ، اچھی بات ہے، 3 کر لیے بسم اللہ، لیکن یہاں پر بھی ٹھہر ٹھہر کے، اس جلدی میں کہ میں 4 پڑھوں گا جی، میں 5 پڑھوں گا جی، میں 6 پڑھوں گا، پتہ ہی نہیں چل رہا اپنے آپ کو بھی کیا پڑھ رہا ہے، نہیں ایسا ٹھہر ٹھہر کر۔
تو سیام رمضان ہو گیا، رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کا رات کا قیام، نماز تراویح میں، نمبر 3 ختم قرآن، از خود قرآن کریم کی تلاوت، از اول تا آخر۔ چوتھا کام ہے اعتکاف، رمضان کا آخری عشر۔ رمضان کے آخری عشرے میں اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس قدر اہتمام فرمایا کہ ساری زندگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان روزہ فرض ہونے کے بعد آپ کی زندگی میں 9 بار رمضان آیا، 9 بار۔ ہر سال آپ نے اعتکاف کیا، ایک سال رہ گیا، اگلے سال آپ نے 20 دن کا کیا، قضا فرمائی آپ نے۔ یہ اشارہ کس کی طرف ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑنا یہ بہت بڑا مقدس عمل ہے۔ جو لوگ ملازمت پیشہ لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، ان سے میری درخواست ہے رمضان کے آخری عشرے کو اپنے لیے فارغ کیجئے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے اور اعتکاف کیجئے۔ آخری عشرے کو فارغ کیجئے اپنے کاروبار سے۔ یہ بات آپ نے سن رکھی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، دگنا کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے دگنا کرنے کا مطلب؟ اگر 4 گھنٹے میں ایک آدمی نہیں، روزانہ 8 گھنٹے ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، دکان کھولتا ہے اور 8 گھنٹے کے اندر اس کے اتنے پیسے وہ کما لیتا ہے کہ گھر کا خرچہ چل رہا ہے 8 گھنٹے یومیہ کام کر کے، تو دگنا ہونے کا مطلب کیا ہو گیا کہ اب اگر 4 گھنٹے کام کرے گا نا تو پھر کام چل جائے گا۔ لیکن یہ 4 گھنٹے نہیں کرے گا، 8 گھنٹے نہیں کرے گا، یہ 16 گھنٹے کرے گا، یہ 22 گھنٹے کرے گا۔ کیوں؟ سیزن ہے۔ اور میرے پیارے سیزن کمانے کا ہے تو نیکیوں کا سیزن بھی تو ہے۔ کیوں بھی دنیا کو ترجیح دے رہا ہے آخرت کے مقابلے میں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، ارے تم کیوں دنیا کو ترجیح دے رہے ہو؟ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت حالت خیر بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بھائی کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر؟ نہ کرو ایسا۔ اللہ نے کیوں دگنا کروا دیا؟ اسی لیے دگنا کروا دیا کہ 8 گھنٹے کا کام 4 گھنٹے میں ہو جائے اور پھر آپ مسجد کو آ جاؤ، پھر اور اپنا وقت عبادت کو دے دو، پھر اپنا وقت اپنے رب کو دے دو۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ صیام رمضان، قیام رمضان، ختم قرآن، اعتکاف، یہ 4 کام کیا ہیں؟ کرنے کے۔ یاد رہیں گے یہ 4 کام کرنے کے ہیں۔ روزہ جس طرح سے رکھنے کا حق ہے، تفصیل آئندہ جمعوں میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ رات کا قیام، اس کا اہتمام کیا جائے، خود قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، اور آخری عشرے میں اعتکاف۔ یہ 4 کام کرنے کے۔ 5واں کام نہ کرنے کا، ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا، ورنہ فائدہ نہیں۔ روزہ ڈھال ہے، ڈھال جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، لیکن جب تک بندہ اس کو پھاڑ نہ دے۔ کس سے پھٹ جاتا ہے؟ غیبت سے روزہ پھٹ جاتا ہے، چغل خوری سے پھٹ جاتا ہے، بری نظر سے پھٹ جاتا ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنے سے، کسی کو حقارت سے دیکھنے سے، کسی کو ذلت کی نگاہ سے دیکھنے سے، یہ گناہ کے کام ہے۔ اور میرے پیاروں، ایک اور بات بڑی اہم ذکر کروں گا، وہ یہ ذکر کروں گا کہ روزہ آپ نے رکھا ہے اور بہت مشقت کی ہے، لیکن شام کو اگر روزہ آپ نے افطار کیا حرام مال سے، بس ایسا ہی ہے جیسا کہ جانور باندھا ہوا تھا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا اور اس کو کچھ نہ حاصل ہوا، بس اس کی مثال۔ یہ ظلم بھی نہ کرنا، حلال کا اہتمام کرنا، اور یہ ظلم بھی نہ کرنا غیر مسلم اقوام کی مصنوعات بھی اپنے گھر میں مت لانا۔ وہ جو پیپسی تم پیو گے نا، اس سے 2 گولیاں خریدی جا سکتی ہیں، اور وہ 2 گولیاں فلسطینی بچوں کے سینوں کو چھلنی کر لے گی۔ نہ کرو یہ ظلم، توبہ کرو اس چیز سے۔ بائیکاٹ کیا تھا، جب آواز چلی ممبروں سے، بھرپور لوگوں نے بائیکاٹ کیا۔ آواز خاموش ہوتی ہے، ہم بھی بھلا جاتے ہیں، پرانی روش پر ہم بھی آ جاتے ہیں۔ چھوڑ دو ایسی چیز کو۔ کیا ان کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی؟ کیوں ہم کھانے کی، پینے کی، ہر شے میں کیوں کافروں کی مرہون منتیں؟ بھائی چھوڑو ان چیزوں کو۔ اور میں اپنے خریداروں سے بھی اور اپنے دکانداروں سے بھی، دونوں طبقوں سے ایک گزارش ضرور کروں گا کہ رمضان کا سیزن جب آتا ہے مہنگائیاں ہماری بڑھ جاتی ہیں، خریداروں کا بھی کچھ قصور ہوتا ہے، دکانداروں کا بھی کچھ قصور ہوتا ہے۔
خریدار یہ سمجھتا ہے کہ سارا کا سارا آج ہی جمع کروں. چیز کی جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو قیمت تو بڑھ جاتی ہے. اس نے روز مرہ پیاز عام طور پر یہ خریدتا تھا 1 کلو، آج 10 کلو خرید کے لایا پورے رمضان میں تاکہ جانا ہی نہ پڑے. ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، مہنگائی بڑھ جائے گی. قوت خرید زیادہ ہو گئی ہے تو یقیناً مہنگائی بڑھے گی. تو آپ بھی اپنے اندر ذخیرہ، اپنے گھروں میں ذخیرہ نہ کرو، اور بیچنے والا آدمی وہ بھی ذخیرہ اندوزی نہ کرے. والمحتکر ملعون، الجانب مرزوق والمحتکر ملعون. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سنا رہا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا جو باہر سے منڈیوں سے غلہ لے کے آتا ہے اور اس لیے اپنے محلے میں لا کے فروخت کرتا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی پیدا ہو، اے اللہ اس کی تجارت میں برکت عطا فرما. اور والمحتکر، اور فرمایا کہ جو محتکر ذخیرہ اندوزی کرتا ہے غلے کی اور چیزوں کی اور روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کی، وہ ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ جب مہنگا ہوگا تو بکے گا، اور رمضان سے پہلے اسٹاک کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے اور بعد میں بیچتا ہے، مہنگے داموں بیچتا ہے. فرمایا ملعون، لعنت ہو اس پر. کیوں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ہم مستحق بنے بھائی؟ کیوں بنے؟ اس لیے اس کا بھی خیال کیا جائے، ایسا نہ کرو. آخری بات، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 4 کام کرنے کے ہیں کثرت سے رمضان میں. 4 کام. پہلے والے 4 تو یاد ہے نا؟ صوم رمضان، قیام رمضان، ختم قرآن، اعتکاف. 5واں کام کیا تھا گناہ سے بچنا، یاد رہے گا. اب 4 کام اور بتا رہا ہوں، بڑے پیارے ہیں. فرمایا رمضان میں 4 کام کرنے کے ہیں، 2 اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور 2 اپنی ضرورت کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کے لیے کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کثرت سے استغفار کرنا. یہ 2 کام کیا ہیں اللہ کو بولو خوش کرنے کے لیے. کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا اور کثرت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا. اور 2 کام ایسے ہیں کہ جن کاموں کے بغیر آپ کا چارہ کار نہیں ہے، جو آپ کی ضرورت ہے. نمبر 1 جہنم سے پناہ مانگنا، اور نمبر 2 جنت کی دعا مانگنا. مشکل ہے؟ آسان باتیں میں نے آپ کو بتائی ہے میرے پیاروں. لکھ کر رکھو، یاد رکھو، یہ ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اور یہ خود بھی یاد رکھو، دوسروں کو بھی بتاؤ. تو یہ 4 کام آخر میں نے بتائے. 2 کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے استغفار کی کثرت سے، لا الہ الا اللہ کے ذکر سے. اور 2 کام تمہارے نفع کے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے رہنا اور جنت کا اللہ سے سوال کرتے رہنا. اور پہلے میں نے بتائے ہیں کہ جناب صوم رمضان کا روزے کا اہتمام کرنا، رات کے قیام نماز تراویح کا اہتمام کرنا، خود بھی از اول تا آخر قرآن کریم کی ختم کا اہتمام کرنا، آخری عشر میں اعتکاف کا اہتمام کرنا، اور پورے رمضان میں گناہوں سے بچتے رہنا. اللہ مجھے بھی آپ کو سب کو عمل کی توفیق